تاریخ کے بدترین سیلاب کے بعد اتنی جلدی آج یہ دن دکھایا ہے کہ جس میں اپنے سیلاب سے جو متاثرہ افراد ہیں، خاندان ہیں، ان کی بحالی کا آج سے الحمدللہ باقاعدہ آغاز ہو رہا ہے۔ ابھی چند دن پہلے کی بات ہے کہ تاریخ کے بدترین سیلاب نے پنجاب کو گھیرا ہوا تھا، اور نہ صرف یہ کہ 3 دریا جو ہیں وہ بپھر گئے، ستلج، چناب، راوی، اور انہوں نے اپنے ارد گرد جو شہر تھے ان کو ڈبو دیا، بلکہ 3-4 ماہ کی مسلسل بارشوں میں کی وجہ سے جو ہمارے شہر ہیں، ہمارے دیہات ہیں، وہ زیر آب آ گئے اور لوگوں کا، شہریوں کا نقصان ہوا، جانیں ضائع ہو گئیں 100 کے قریب، اور اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کے گھروں کا نقصان ہوا، کچے گھر بہہ گئے، جانور بہہ گئے اور فصلوں کا نقصان ہوا۔ وہ جو قیامت کا سماں تھا وہ آج بھی میں جب یاد کرتی ہوں، ابھی چند دن پہلے کی بات ہے، کوئی زیادہ پرانی بات نہیں ہے، جب میں وہ یاد کرتی ہوں میرے بھائی اور بہنوں تو میرا دل دہل جاتا ہے۔ جو میں نے قیامت کے مناظر دیکھیں پنجاب میں، وہ بہت ایک تکلیف دہ مناظر تھے۔ لوگ اپنے گھروں کو اجڑتا ڈوبتا دیکھ کر ٹینٹوں میں، خیموں میں، یا جو ان کے لیے ریلیف کیمپس تھے اس کے اندر رہائش پذیر تھے۔ تو میں نے اپنے دل میں تہیہ کیا کہ اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے تو میں انشاءاللہ تعالیٰ جیسے ہی پانی اترتا ہے، جیسے ہی سیلاب کا پانی ختم ہوگا، اس دن سے ہم انشاءاللہ تعالیٰ سیلاب میں جو گھرے آفت زدہ خاندان ہیں ان کی بحالی کا سلسلہ شروع کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ آج اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ دن دکھایا کہ آج ہم پہلے چیکس جو ہیں وہ تقسیم کر رہے ہیں۔ آپ سب ان خاندانوں میں سے ہیں جنہوں نے یہ تکلیف دیکھی ہے، جنہوں نے یہ قیامت کے مناظر دیکھے ہیں، اور نہ صرف دیکھے ہیں بلکہ اپنے اوپر محسوس کیے ہیں۔ اور کسی کا، میں ابھی بات کر رہی تھی جن کو چیکس دے رہے تھے، کسی کی فصلوں کا نقصان ہوا ہے، کسی کے جانور بہہ گئے، کسی کی جو پکا گھر تھا وہ گر گیا، کسی کے کچے گھر تو بالکل بہہ گئے سیلاب کے پانی میں۔ لیکن آج اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ان کی اپنے گھروں میں آبادی کا سفر شروع ہو گیا ہے، اور آپ کو سب کو مبارک ہو۔ میں شکر اللہ تعالیٰ کا ایک دفعہ پھر ادا کرتی ہوں کہ وہ وعدہ جو میں نے آپ سے سیلاب کے دوران کیا تھا کہ جب تک پنجاب کا آخری شہری، پنجاب کا آخری سیلاب سے متاثر شخص جب تک اپنے گھر کو واپس نہیں چلا جائے گا اور اس کے نقصان کا ازالہ نہیں ہو جائے گا، میں آرام سے نہیں بیٹھوں گی۔ اور جب ہم کہتے ہیں کہ تاریخ کا بدترین سیلاب تھا، تو آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ پنجاب کی حکومت نے 3 ہفتے یہ آفت رہی ہے، 3 ہفتے نہ آپ کی وزیر اعلیٰ، آپ کی بیٹی، آپ کی بہن آرام سے بیٹھی ہے، نہ آپ کی کابینہ کے جو ارکان ہیں وہ آرام سے بیٹھے، نہ آپ کی حکومت آرام سے بیٹھی ہے۔ 2-2 3-3 ہفتے آپ کے ساتھ موجود رہے ہیں میدان کے اندر، اور ایک دن میں دفتر میں نہیں بیٹھی، کبھی میں کسی شہر میں ہوتی تھی، کبھی میں کسی شہر میں ہوتی تھی۔ اس وقت تو ہم بہت زیادہ نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ پانی، جس مقدار میں پانی آیا ہے، جس طرح سے وہ طوفان آیا ہے، اس کا مقابلہ کرنا، انسانی جو قدرتی آفات ہوتی ہیں ان کا مقابلہ کرنا کوئی انسانی بس کی بات نہیں ہے۔ لیکن میں یہ بھی آپ کو یقین دلانا چاہتی ہوں کہ مجھے اطمینان اس بات کا ہوا کہ جتنی بڑی آفت آئی، جتنا بڑا سیلاب آیا، اسی طرح کی تاریخی خدمت پنجاب حکومت نے اپنے عوام کی، اور حکومت سے، وزیر اعلیٰ سے لے کے وزراء تک، وزراء سے لے کر تمام ڈپارٹمنٹس تک، چاہے وہ ریسکیو 1122 ہو، چاہے وہ آپ کا ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ہو، یا وہ پولیس ڈپارٹمنٹ ہو، یا وہ ڈیفنس، جو پنجاب کے جتنے بھی ادارے، وہ سول ڈیفنس ہو،
یا پھر وہ پنجاب کا اریگیشن ڈپارٹمنٹ ہو, کوئی بھی ہو, ان سب نے ایک جان ہو کر, ستھرا پنجاب نے جس طرح کام کیا, سب نے ایک جان ہو کر, ایک ٹیم بن کر جس طرح کام کیا سیلاب میں, اسی کی وجہ سے آج الحمدللہ ہم یہ دن دیکھ رہے ہیں. اور اس کے بعد ابھی پانی اترا بھی نہیں تھا تو میں نے ٹیمز بنا دی, تقریباً 10,000 افراد پر مشتمل 1700 کے قریب ٹیمز بنائی گئی ہیں, جس کے اندر افواج پاکستان کے نمائندے شامل ہیں, جس کے اندر ریونیو ڈپارٹمنٹ کا نمائندہ شامل ہے, جس کے اندر لائف سٹاک جو آپ کی ڈپارٹمنٹ ہے, مال مویشی, اس کا نمائندہ شامل ہے, جس کے اندر آپ کی زراعت کا نمائندہ شامل ہے. تو ان کو میں نے خود ان سے حلف لیا لاہور میں 10,000 لوگوں سے, اور میں نے ان کے ساتھ حلف لیا کہ ہم جب تک تمام اضلاع کا, تمام سیلاب سے متاثرہ خاندانوں کا, تمام سیلاب سے متاثرہ جو لوگ ہیں, جب تک ایک ایک گھر کا دروازہ کھٹکا کے ہم ایک شفاف ترین سروے نہیں کر لیں گے, ہم آرام سے نہیں بیٹھیں گے. اور چند دنوں کے اندر اندر میرے بھائیوں اور بہنوں, آپ کو یہ جان کے خوشی ہوگی کہ تقریباً 70% سروے جو ہے وہ مکمل ہو چکا ہے. اور ابھی ہمارا سروے مکمل نہیں ہوا, ہم نے الحمدللہ آپ کی جو نقصان تھا اس کا ازالہ کرنا شروع کر دیا. آج اس کا پہلا دن ہے ماشاءاللہ. اور آپ کو یہ بھی جان کے خوشی ہوگی کہ جو آپ کی وزیر اعلیٰ ہے, پنجاب کا جو پیسہ ہے, پنجاب کے پاس جو خزانہ ہے, وہ سب آپ کی امانت ہے. میں نے آپ کی ریسکیو کے لیے, آپ کی جو ایویکیویشن ہے, آپ کو محفوظ مقامات تک پہنچانا تھا, 2.5 ملین 25 لاکھ افراد کو جو سیلاب میں گھرے ہوئے تھے, ان کو ہم نے ان کے گھروں سے نکال کر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے محفوظ مقامات تک پہنچایا. اور وہاں پر ان کے, وہ ہمارے مہمان تھے, میں ان کو سیلاب زدگان نہیں کہتی, میں کہتی ہوں وہ میرے مہمان ہیں, وہ اللہ کے مہمان ہیں. وہ اس وقت تکلیف میں, مشکل میں موجود جو انسانیت ہے وہ تھی. تو ان کا جو پورا, جو 25 لاکھ افراد کی جو ایویکیویشن ہوئی, ان کی جو ریسکیو ہوئی, 22 لاکھ جانوروں کو, جو آپ کا مال مویشی, ڈنگر جس کو کہتے ہیں, جو آپ کا روزگار ہے, ان کو بچا بچا کے, ہم بیڑوں پہ بچا بچا کے ہم لے کر آئے. یہ تمام جو ریسکیو آپریشن تھا, تمام جو ایویکیویشن کا آپریشن تھا, آپ کا 3 وقت کا کھانا باعزت طریقے سے مہمانوں کی طرح, آپ کو دل سے میں نے مہمان سمجھا, اور ہم نے آپ کی جو 3 وقت کا کھانا پہنچایا, جہاں پر کھانا نہیں پہنچا سکتے تھے وہاں کشتیوں پہ راشن پہنچایا, پکا ہوا کھانا پہنچایا. تقریباً 12-13 لاکھ افراد کا علاج ہوا جو سیلاب سے متاثرہ لوگ تھے, ان کے جانوروں کا علاج ہوا. 1000 کے قریب فیلڈ ہاسپٹلز جو تھے, کلینکس آن ویلز, وہ آپ کی خدمت میں حاضر تھے. انہوں نے کیمپس میں جا کے, ٹینٹوں میں جا کر, وہاں پر اپنی گاڑیاں کھڑی کر کے آپ کو موبائل ہاسپٹل سے علاج فراہم کیا, مفت ادویات فراہم کی, آپ کے جانوروں کا علاج کیا, جانوروں کے موبائل ہاسپٹل جو ہے وہ بنے. اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ پنجاب وہ صوبہ, پہلا صوبہ بن گیا جس نے نہ صرف انسانی جان بچائی بلکہ آپ کے مال مویشی ڈنگر کی جان بھی بچائی, آپ کے جانوروں کو اٹھا کے لے کر آئے. تو یہ کوئی احسان نہیں ہے آپ کے اوپر, یہ آپ کا قرض تھا مجھ پر, یہ آپ کا حق تھا جو آپ کو ملا, اس سے بھی زیادہ ملنا چاہیے تھا. اور آج جو ریسکیو آپریشن ہے پنجاب حکومت نے اپنے الحمدللہ اپنے پیسے سے کیا, جو ایویکیویشن کا آپریشن تھا الحمدللہ اپنے پیسے سے کیا. اور اگر آپ جو ہمارے مہمان تھے سیلاب سے متاثرہ خاندان, ان کو اگر ہم نے رکھا, ان کو ٹینٹ فراہم کیے, ان کو کھانا فراہم کیا, تو الحمدللہ پنجاب نے اپنے وسائل سے کیا. اور اب جبکہ تاریخ کا سب سے بڑا سروے ہو رہا ہے اور ٹرانسپیرنٹ ترین, شفاف ترین سروے ہو رہا ہے, ایک ایک گھر کا دروازہ کھٹکایا جا رہا ہے اور اس سے نقصانات کا تخمینہ لگایا جا رہا ہے تاکہ کوئی حقدار رہ نہ جائے, وہ بھی پنجاب حکومت اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اپنے وسائل سے سب کر رہی ہے. اور اب جبکہ یہ اربوں روپیہ ماشاءاللہ تقریباً 100 ارب کے قریب ہے, یہ جب آپ کی بحالی کے لیے, آپ کے گھروں کی تعمیر کے لیے, آپ کے فصلوں کے نقصانات کا جو ازالہ ہے اس کے لیے, آپ کے جو جانوروں کا نقصان ہو گیا اس کے لیے, اب جو ہم یہ تقریباً 100 ارب روپیہ دینے جا رہے ہیں الحمدللہ, یہ بھی پنجاب نے اپنے وسائل سے کیا ہے, کسی سے کوئی پیسہ نہیں مانگا. یہ باہر کی دنیا کی, بیرون ملک کے سامنے
دنیا کے سامنے میں نے ہاتھ نہیں پھیلائے. میں نے یہ سوچا کہ پہلے میرے پاس جو وسائل ہیں, پنجاب کے عوام کی امانت ہے, پہلے میں وہ ان کے قدموں میں رکھوں. کسی سے میں نے کوئی مدد نہیں مانگی, یہاں تک کہ میں نے شہباز شریف صاحب نے, جنہوں نے ہر موقع پہ نہ صرف میرا حوصلہ بڑھایا بلکہ مجھے اعتماد دیا, مجھے شاباش دی. کل بھی وہ مجھے ملے تو انہوں نے مجھے شاباش دی کہ آپ نے بہت اچھا, آپ نے محنت کی ہے سیلاب کے دنوں میں. تو میں نے ان کو کہا میں نے آپ سے سیکھا ہے, میں نے نواز شریف صاحب سے سیکھا ہے کہ عوام کے دکھ اور سکھ میں کس طرح ان کے ساتھ کھڑے ہونا ہے. اور وہ پیسہ جو پنجاب کے پاس ہے, اگر وہ پنجاب کی عوام کے کام نہیں آیا تو اس پیسے کا میں نے اور کیا کرنا ہے. میں نے آپ کے لیے کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلائے, میں نے پنجاب کی عوام کی عزت نفس کا بھی خیال رکھا. اور جب تک آپ کی بہن اور بیٹی وزیر اعلیٰ, انشاءاللہ تعالی آپ کو کوئی میلی آنکھ سے دیکھ بھی نہیں سکتا. تو آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو کہ نواز شریف کی بیٹی آج اپنا وعدہ وفا کرنے آئی ہے, اور چند دن بعد ہی آپ کے ازالے کا جو ایک پروگرام ہے وہ شروع ہو گیا ہے. لیکن میں آپ کو دل کی گہرائیوں سے یہ بتانا چاہتی ہوں, میری ماؤں, بہنوں, بیٹیوں, میرے بزرگوں, کہ میں جتنے شاید آج آپ یہ چیکس وصول کر کے خوش ہوں گے کہ آپ اپنے گھروں کو واپس جا رہے ہیں, اپنے گھروں کی تعمیر شروع کر رہے ہیں, جو نقصانات آپ کے ہو گئے ہیں ان کا ازالہ ہونے جا رہا ہے, آج یقین مانیں کہ اس سے زیادہ آج میں خوش ہوں, آج میں خوش ہوں اس سے زیادہ. اور مجھے یہ دیکھ کے اتنی خوشی ہو رہی ہے کہ ابھی ایک جو میری ماں جی تھیں, بوڑھیے بیٹھی ہیں, میں ان سے بات کر رہی تھی, انہوں نے کہا میرا تو کچھ بچا ہی نہیں, سب کچھ بہ گیا. تو ایک ایک جو